خداوند تعالیٰ نے 3 انتظام کیے ہیں، جن میں سے ایک انبیاء کا بھیجنا ہے، کتابوں کا نازل کرنا ہے، اور عقل سے انسان کو نوازا ہے خدا نے، تاکہ ان 3 ذرائع کا استعمال کرے انسان اور اپنی زندگی سنوار سکے، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے۔ اب جو انبیاء بھیجے ہیں یا ائمہ کو خدا نے بھیجا ہے، انہوں نے 2 طرح سے تبلیغ کی ہے، ایک اپنے کلام کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے، واجبات کو بیان کرنے کے ذریعے، اور محرمات کو سے منع کر کے، اور کچھ ایسا ہوا ہے کہ زبان سے نہیں بیان کیا انہوں نے، بلکہ عمل کے ذریعے بتایا ہے، اپنے خلق و خو کے ذریعے بتایا ہے، عمل کر کے، نماز پڑھ کے بتایا ہے، رک کر کے بتایا ہے، بجا لا کر کے بتایا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے راستہ کلیئر ہو جائے۔ اگر صرف وہ زبان سے بیان کرتے تو لوگ کہتے کہ یہ کام صرف زبانی ہے، عملی نہیں ہو سکتا، لیکن عمل کر کے ہوتا ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے بھائی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 رکعت انسان رات کو پڑھے؟ امام علی نے کر کے دکھایا کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اسلام کے لیے سختی برداشت کرے؟ تو پیغمبر نے کر کے بتایا، پتھر کھائے، سختیاں برداشت کی، لوگوں کا طعن تشنیع سنا، لیکن پھر بھی اپنی جو مشن تھا، جو حقیقت تھی، جو رسالت تھی، اس پر قائم و دائم رہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی خصوصیات تھیں جو ان کے وجود مبارک سے ظاہر ہوتی تھی، اور اس کا اظہار اس ہستی نے کیا جو پیغمبر کے بہت زیادہ قریب تھی۔ اگر نبی کریم کو جاننا ہو نا تو علی علیہ السلام سے بہتر کوئی بھی ان کی تاریخ، ان کی ڈیفینیشن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ، ان کے اخلاق کو نہیں بتا سکتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کانا اجود الناس کفن، کہ رسول اللہ اس زمانے کے افراد میں سے سب سے زیادہ سخی تھی، اور سخاوت کی یہ انتہا تھی کہ اپنے کے لیے بھی سخی ہیں، دشمنوں کے لیے بھی سخی ہیں، دوست کے لیے بھی سخی ہیں، دور کے افراد کے لیے بھی سخی ہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی سخی ہیں، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے سخی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، آ کر اس نے اللہ کے رسول کی گلے میں کپڑا ڈال دیا اور کھینچا، اتنی سختی کی، کہا محمد جو تمہیں اللہ نے دیے مجھے دو اس میں سے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آرڈر کے منتظر تھے، اور قربان جاؤں صحابہ پر اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے آرڈر نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ان کے خزانچی تھے ان کو آرڈر دیا کہ اس کو بیت المال سے کوئی رقم ادا کر دی جائے۔ یعنی آدمی نے سختی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سخاوت اس کے سامنے پیش کر، خود بھوکے رہتے تھے لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے تھے، خود سختی برداشت کر لیتے تھے، لیکن جو آدمی باہر سے آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا نبی کی بارگاہ سے۔ یہ اتنے سخی تھے رسول اللہ، پورا خاندان سخی تھا، رسول اللہ سخی ہے، امام علی سخی ہے، امام حسن حسین سخی، اور امام علی علیہ السلام کی تو مثال ہے جی۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں سامنے مد مقابل جو دشمن تھا اس کی تلوار ٹوٹ گئی، گر گئی، اس نے آواز دی اے علی یہ انصاف نہیں ہے کہ میں نہتا ہوں خالی ہاتھ ہوں اور تیرے ہاتھ میں تلوار، یہ تلوار اپنی مجھے دے دے۔ تو امام علی نے تلوار دے دی اس کو۔ تو اب صحابہ نے بعد میں اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں تلوار دی؟ کہا کہ یہ علی کی عادت نہیں ہے کوئی چیز اس سے مانگے اور اس کو نہ عطا کرے،
اور علی کی سخاوت میں فرق نہیں ہے کہ میدان میں ہو یا گھر میں ہو، جنگ میں ہو یا صلح میں ہو، رسول اللہ کے یہاں یہی تھا سخاوت کے حوالے سے۔ پھر علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجرأ الناس صدرا، کہ سب سے زیادہ بہادر آدمی، شجاع آدمی اللہ کے رسول تھے۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ذرا برابر کمی دکھائی ہو۔ علی علیہ السلام تو چلو جنگجو ہے نا جی، ان کا کام ہی ہے لڑائی کرنا۔ اللہ کے رسول احد میں 4 آدمی نہیں میدان سے ہٹے پیچھے، اللہ کے رسول، امام علی، ام عامر خاتون، ابو دجانہ، 4 آدمی میدان احد میں کھڑے۔ امام علی جو بہادر ہیں ان کا کام نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہیں کھڑے ہیں اور ذرا برابر جو پریشان نہیں۔ مکہ والوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے اعتراض کیا کہ بھائی آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا والا کہتا ہے، اس کو اگر پیسے چاہیے تو پیسے دے دینے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی خاتون چاہیے، رشتہ چاہیے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مکہ کا لیڈر اسے بنا دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہ، اکیلے ہیں، اتنے ساتھی بھی نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا، جرات سے کہا کہ قریش کو کہو کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں میں چاند، اور مجھے کہیں کہ میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہیں ہٹوں گا۔ اسے کہتے ہیں بہادری۔ رات کی تاریکی میں دشمن نے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، شب ہجرت کو، اللہ کے رسول ان کے سامنے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، بہادری سے وہاں نکلے، ذرا برابر نہیں ڈرے۔ اور اللہ نے آرڈر کیا کہ آپ کنکریاں اٹھا کر ان کی طرف پھینکیں، ان کو دکھائی نہیں دے۔ تو قرآن میں ارشاد ہوا ما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، اے محمد جب تو کنکریاں پھینک رہا تھا تو نہیں پھینک رہا تھا، ہم پھینک رہے تھے۔ مدینے کے قریب پہنچے، 80 افراد کا ایک لشکر، اس نے رسول اللہ کو گھیرے میں لے لی۔ غار سے نکلے ہیں، راستے میں چلے ہیں، اور بریدہ اسلمی کمانڈر ہے، اس کا گھیرے میں لے لیا ہے۔ ٹوٹل 2 آدمی ہیں، 2 بھی نہ سمجھیں آپ، ایک ہی سمجھیں جی، صلوات پڑھنا ذرا برابر نہیں گھبرائے۔ اس نے روکا، محمد رک جاؤ۔ کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ اس نے کہا نام، رسول اللہ نے کہا نام تو تیرا بڑا پیارا ہے، برد سے نکلا ہے بریدہ، یہ ٹھنڈے مزاج والا، برد کہتے ہیں نا ٹھنڈے کو، اور اسلمی سلامتی والا، ہو نہیں سکتا تو مجھے میرے ساتھ جو ہے جنگ کرے۔ فوراً اس کا ذہن چینج ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں بہادری۔ اور اس کو کون بیان کر رہا ہے؟ عام آدمی نہیں بیان کر رہا، جو بہادروں کا بہادر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے آقا و رسول اللہ بہادر تھے، اجرأ الناس، جرت والے تھے، صدرا۔ اور پھر فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام اصدق الناس لہجتاً، میں نے محمد سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا۔ اور سچائی جو ہوتی ہے نا، جب دشمن آپ کی سچائی کا اقرار کرے۔ مکہ کے لوگ مخالف تھے، بات نہیں مانتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی وہ کہے کہ محمد کے لہجے میں ذرا برابر فرق ہے، کلام میں ذرا برابر کاستی پائی جاتی ہے، کسی کو وعدہ دیا اور وعدے پر عمل نہ کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابو سفیان گہرا دشمن، پکا دشمن، بڑا دشمن، ابو جہل بڑا دشمن، لیکن کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا کہ محمد مصطفیٰ جو ہے ان کے لہجے میں، ان کے کلام میں کوئی فرق ہے یا کمی و کاستی ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول تمہارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ اب ہم سے اس سے درس کیا حاصل کرنا چاہیے؟ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں تو ہم بھی سخی ہونا چاہیے، ہمیں بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی بہادر ہونا چاہیے۔ اور بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان بد اخلاق ہو، بہادری کئی جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ گناہ سے رکنا بھی بہادری ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرنا بھی بہادری ہے،
غصے پر کنٹرول کر جانا یہ بھی بہادری ہے. اور بعض کا لوگ مکس کرتے ہیں بہادری اور بد اخلاقی. بد اخلاقی اور ہے، بہادری اور ہے. علی علیہ السلام بہادر تھے. کچھ لوگ بہادر نہیں تھے، بد اخلاق تھے. میدان میں بھاگ گئے، قیدیوں کو لایا گیا تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ ان کا کیا کریں؟ کہا رسول اللہ میں نے تلوار میرے حوالے کرو تو میرا سر اڑا دے. یہ میدان میں نہیں ہے یہ. لیکن جب قیدی لائے جا رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے، کہا نہیں مجھے اجازت دیں، تلوار دیں، میں ان کا سر قلم کرتا ہوں. اب وہ باندھے ہوئے بیچارے قیدی ہیں جی. تھوڑی دیر پہلے وہ آزاد تھے تو آپ تشریف لے گئے تھے پہاڑ پر جی. اب وہ بیچارے قابو آ گئے ہیں تو سر اڑانے کے لیے تیار. بس یہ دیکھنا ہے کہ بہادری کہاں پر آپ نے دکھانی ہے، اور بہادری کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جو بہادر آدمی ہوتا ہے نا، مظلوم پر ظلم نہیں کرتا. بد اخلاق کر سکتا ہے، یہ مظلوم پر چڑھائی کرنا ہے بہادری نہیں ہے. کمزور آدمی پر چڑھائی کرنا ہے بہادری نہیں ہے. بہادری کہاں ہے؟ مرحب کے مقابلے میں. بہادری کہاں ہے؟ عمر بن عبد الود کے مقابلے میں. وہ بہادری. اللہ کے رسول بہادر تھے. علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ علی سب سے بہادر کون ہے؟ کہا میرے آقا و مولا رسول اللہ. کہا علی مثال دیں. کہا جب جنگ زور کی اپنے آب و تاب پر ہوتی ہے نا، عروج پر ہوتی ہے، تلواریں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو میں علی اپنے آقا و مولا رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتا ہوں. ان کی شیروادی میں، ان کے تھاپڑے میں جنگ لڑ رہا تھا. یعنی بہادروں کا بہادر جب اقرار کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ کتنے بہادر تھے. پھر فرمایا اوف الناس ذمۃ، وعدہ وفات ہے رسول اللہ. اور جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، ذرا برابر اس پہ کمی نہیں کرتے تھے. ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں نا، اس کو پورا کریں. ٹائم کا وعدہ دیا آپ نے، اپوائنٹمنٹ کسی سے لی ہے، کسی کو دی ہے، کوئی آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے، کسی کو قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہے، کسی کو کسی اور معاملات میں آپ نے وعدہ دیا ہے، ایگریمنٹ کیا اس سے پیچھے نہ ہٹے. اللہ کے رسول کفار سے ایگریمنٹ کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس کو پورا کرتے تھے. کفار سے، وہ کافر ہے، ظالم ہے، اس نے رسول اللہ کو مکہ سے نکالا ہے، لیکن جب وعدے کی بات آتی تھی اپنے وعدے پر پورا رہتے تھے. صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا رسول اللہ کا کفار سے. معاہدے میں یہ ہوا کہ جو بھی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے آ جائے گا، مدینے والے اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کے برعکس جب مدینے سے کوئی آدمی اسلام سے پھرتا ہے، مکہ چلا جاتا ہے، تو مکہ والے بھی اسے واپس کر دیں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسے. معاہدہ ہو گیا. ایک صحابی ہیں ابو جندال، ان کو والدین نے اپنے گھر میں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. کس کی وجہ سے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے. ان پر تشدد کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے ان کو. وہ کسی طرح وہاں سے نکل کر کے مدینے پہنچے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا آپ کو. پریشان بھی ہوئے، ایک مسلمان ہے، سختی میں ہے، لیکن کیونکہ وعدہ کر چکے ہیں خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور دیکھیں بعض کاموں میں اللہ نے بہتری رکھی ہوتی. وہ ظاہر ہے مدینے والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مکہ تو جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی قبیلے میں چلے گئے، وہاں پر تبلیغ کی، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنے وعدے پر پکے رہے، زبان جو ہے وہ دے دیے. اور اتنا مشہور تھا صحابہ کرام کے درمیان کہ صحابہ کرام اس یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کان غلطی کر سکتے ہیں، زبانیں ہماری لڑکھڑا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے کلام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. نبی کے ایک صحابی ہیں خزیمہ بنت ابن ثابت انصاری. خزیمہ ابن ثابت انصاری، ان کو پیغمبر نے لقب دیا ذو شہادتین.
عام طور پر اسلام میں 2 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے. عورتیں ہوں تو 4، مرد ہوں تو 2. ایک آدمی سے دوسرے آدمی نے اعتراض کیا نا کہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ 4 کیوں رکھیں؟ انہوں نے کہا یہ 4 بھی کاٹن 10 بھی امن تو پھر بھی پھر سکتی ہیں. جی ایک صلوات پڑھ لینا بس. خزیمہ ابن ثابت انصاری، ان کو کہا جاتا تھا ذو شہادتین، کہ ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے. اتنے سچے تھے. جس کا صحابی اتنا سچا ہو تو وہ کتنا سچا ہوگا. جی وہ کیوں ذو شہادتین بنے؟ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول گھر کی طرف جا رہے تھے تو ایک آدمی وہاں اونٹ بیچنے کے لیے آیا. اللہ کے رسول نے اس سے معاملہ کیا، طے ہو گیا کہ اونٹ اتنے کو ہوگا. اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں گھر جاتا ہوں، تم یہاں کھڑا رہے. گھر جاتا ہوں، جا کر پیسے لاتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں، اونٹ لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب رسول اللہ واپس آئے تو منکر ہو گیا ہوں، اس کو کہیں زیادہ آفر ہو گئی. جی جس طرح ہوتا ہے نا بعض ذاکرین کو ایک مجلس کو دوسری مجلس سے زیادہ آفر ہو جاتی ہے تو مجلس چھوڑ کر دوسری مجلس میں چلے جاتے ہیں. جی اور پھر فون آتا ہے، کہتا ہے استخارہ نہیں آیا. جی ہمارے علاقے میں ایک ذاکر آئے تو 3واں محرم تھا، لاہور سے فون آ گیا جی کہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں. لوگوں کو کہتا ہے یہ استخارہ نہیں آیا. وہ ایک آدمی سخت تھا، اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ بھائی ذاکر صاحب استخارہ کرنا ہے تو آنا تو پہلے کرنا ہے. جی ہون استخارہ نہیں چلے گا، ہونے تھی مجلس پوری پڑھو، اشرا پورا. جی وہ بھی آدمی کیا وہ پھر گیا. اس نے کہا میں نے آپ کو بیچا نہیں اونٹ. اب رسول اللہ مسئلہ معاملے کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ عزت کا سوال ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بیچا. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ رسول اللہ کی کلام میں کمی ہے. اب وہیں پر حزیمہ آگے ذو شہادتین. تو اس اونٹ والے نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو کہے کہ یہ اونٹ میں نے آپ کو بیچا؟ خزیمہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں جی کہ رسول اللہ کو آپ نے اونٹ بیچا ہے. معاملہ حل ہو گیا. اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا خزیمہ آپ تو تھے نہیں معاملے کے وقت، آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو مانا ہے. یہ تو چھوٹی چیز ہے. دیکھیں نا سچائی سے کہتے. حزیمہ بن ابن ثابت انصاری مشہور ہو گئے، حتیٰ قرآن جمع کرنے کے واقعات میں ان کا نام آتا ہے کہ خلیفہ اول کے وقت شرط رکھی گئی تھی کہ جو آدمی قرآن کی آیت لائے گا 2 گواہ لائے گا تو اس سے آیت ہم قبول کریں گے. تو یہ جب آئے ہیں تو ان کے پاس گواہ نہیں تھا، تو سارے صحابہ نے کہا کہ نہیں ان کی بات آپ مان لیں، کیونکہ ان کی ایک آدمی کی گواہی 2 کی جگہ کام کرتی ہے. بس امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصدق الناس لہجتاً و اوف الناس ذمتاً و علینہم عریقتاً. خوش اخلاق تھے، نرم اخلاق تھے اللہ کے رسول. و اکرم عشرتاً، اور لوگوں سے اچھی معاشرت رکھتے تھے یا رسول اللہ. بس یہ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول کے اندر جو خصوصیات تھی ہم کوشش کریں اپنے اندر انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کریں. بات کرنے کی بات آئے تو سچ بولیں، وعدے کی بات آئے تو وفا کریں، سخاوت خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اس سے دریغ نہ کریں، اور بہادری کی بات ہو تو میدان سے پیچھے نہ ہٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحت